نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی عطا کی خوشخبری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا اور اسے اپنا محبوب بناتا ہے تو یہ در حقیقت بتانا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے، جو اس کو خوش کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش راضی کرتا ہے۔ یہ ایک عطا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں رکھتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ماں بڑی مومن کے لیے نعمت ہے کہ ماں کا دیکھنا، باپ کا دیکھنا، ان کو راضی رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا جنت اور عبادت ہے۔ یہ تو ماں اور باپ کے بارے میں ہے۔ حقیقت رحمت محبت میں جو والی وارث ہمارا اور آپ کا اللہ کا بندہ بنایا گیا ہے، اس کا بتانا مقصود ہے۔ توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ حکم کی طرح رجوع کی توبہ ہوتی ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لعنت سے توبہ ہے، اسے کیا پتا؟ لعنت کرنے والا، پھٹکار کرنے والا، اپنی محبت سے دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی اللہ سے بڑا ہے جو اللہ کی لعنت کو روکنے کے قابل ہے؟ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو کر رہتی ہے۔ کرنے والا ایسے ویسے نہیں کرتا کہ راستے میں پھر لعنت جو ہے وہ روک لیتا ہوں۔ شیطان جب لعنتی ہوا تو اس پر لعنت کرنے والا اللہ پروردگار خود ہے، وہ لعنتی الہ یوم الدین قیامت تک ثابت ہو گیا ہے۔
توبہ لعنت میں نہیں ہوتی، توبہ وقت میں، توبہ حکمی عمل میں حرام سے ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ اللہ اس حد سے بڑھ جائے، نجس عین ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عیب دیکھے، اللہ کے بندے میں عیب دیکھے، خود نجس عین ہو گیا ہے۔ نجس عین کی مثال یہ ہے، خنزیر نجس عین ہے، سارے کا سارا ہی پلید ہے، لیکن کتا ایسے نہیں ہے۔ کافر مشرک جو ہے وہ حکمی عمل حرام میں اگر پڑا ہوا ہے تو رجوع ہے، توبہ ہے، اور اگر علمی اعتقادی عمل میں انکار، ارتداد اور کفر شرک میں اصرار کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، علمی اعتقادی کرتا ہے، تو اب اس پر لعنت ہے، توبہ نہیں ہے۔ جب کوئی حکمی عمل میں توبہ کرتا ہے، حرام سے توبہ کرتا ہے، تو توبہ دینے والا بھی اللہ ہوتا ہے، اور جب کوئی لعنت کا شکار ہوتا ہے تو لعنت کرنے والا بھی اللہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی توبہ منظور ہو جاتی ہے تو لعنت بھی اللہ پاک نے کی ہوتی ہے، لعنت بھی ہو جاتی ہے، اس میں شک کون سا ہے؟ کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو یہ فرق کرتا اور جانتا ہے، یہ فرق کرنے اور جاننے والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس عطا میں داخل کرتا ہے، جس عطا میں کوئی اس کو دیکھنے والا اللہ کو دیکھنے مشاہدے کے قابل ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس اللہ کے بندے کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ بس یہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول گاڑی میں اس لیے ڈلوایا جاتا ہے کہ پیٹرول گاڑی کو چلانے کے قابل ہے، اسی طرح اللہ کے بندے کو اس لیے راضی کیا جاتا ہے کہ اس کی رضا سے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ خنزیر سور جو ہے وہ نجس عین ہے، سارے کا سارا ہی نجس ہے، اس میں کوئی ذرا سی چیز ایک بال تک ایسا نہیں ہے جو نجس عین نہ ہو۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ نجس عین نہ ہو۔ کتا گیلا ہے تو وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ چیزوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس میں ناپاکی کا حکم ہے، اور جب سوکھا ہے گیلا نہیں ہے تو اس میں ناپاکی کا حکم نہیں ہے۔ اور مثال سمجھیے، یہ تو حکم کی مثال ہے، اس میں کئی مسئلے مسائل ہیں۔
کتا گھر میں جو شوق سے رکھتا ہے یہ حرام ہے، اور جو رکھوالی کے لیے رکھتا ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح کافر مشرک جو ہے، انما المشرکون نجس، وہ نجس ہے، پلید ہے، لیکن توبہ پر وہ ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے مومن دوسرا پاک اور صاف ہے۔ شیطان کا پیروکار وہ نجس عین ہے، پلید ہی رہتا ہے، اس کی توبہ ہے نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں اس میں، کدھر سے جائیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عذاب میں داخل کرتا ہے اس میں رحمت ہوتی نہیں، وہ کدھر سے جائیں گے؟ وہ جہنمی ہو گیا ہے، بخشش اس کی ہے ہی نہیں، کدھر سے جائے گی؟ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ حکمی ناپاک ہوتا ہے، جیسی وضو کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، جیسے غسل کرتا ہے پاک ہو جاتا ہے، جیسے ہی علم کے حصول میں پتہ نہیں ہوتا، پہلے علم کے حصول میں توبہ کرتا ہے معافی ہو جاتی ہے۔ وہاں تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، دنیا کی نظر رکھنے والے، علم رکھنے والے صاحب، ادھر تو اللہ پروردگار سے معاف فرما رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، جو کہ ابتدائی بنیادی خوش کرنا ہے۔ تو اس کو کیسے ناراض کرنے کے قابل ہے؟ تو ناراض اسے اگر کرے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بنیادی اصل وہ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ پہلے جب وہ پڑھتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر الی آخرہا، وہ تو اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ اور اگر تو اس کے اللہ کو خوش کرنے میں اختلاف کرے گا، نہیں مانے گا، ناراض تو اس کو کرے گا، ناراض کون ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تو اس سے خوش ہو رہا ہے جو اسے اقرار اور تصدیق بخشتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ تو ہے بنیاد، یہ تو ہے اصل، کہ وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ کوئی اسے راضی کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی اسے ناراض کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی ماں کو خوش کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، کوئی باپ کو خوش کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد سمجھ میں آئی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اگر اس سے اختلاف کرے گا اللہ تو تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جدھر لا طاعت فی المعاصی، ماں باپ وغیرہ وغیرہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں کسی کو راضی نہیں کیا جاتا۔ یہ تو گناہ کی بات بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجس عین، خنزیر نجس عین ہے۔ کافر مشرک جو ہے، جو اعتقادی علمی عمل میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کی تو کیا بات کرتا ہے؟ وہاں تو توبہ ہے ہی نہیں، وہاں تو ایک ہی چیز ہے، جس پر وہ لعنت کرتا اس پر لعنت ہو جاتی ہے۔ اب پہلے تھا کوئی اللہ کو راضی کرتا ہے، فتح بیونی کا ذکر ہے،
کوئی اللہ کو راضی کرتا ہے تو آپ اسے راضی کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، کوئی مخلوق تھی، اب اللہ خود آ گیا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے راضی ہوتا؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، اقرار و تصدیق کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جدھر اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ادھر ہم نے اللہ کو ہی راضی کرنا ہے۔ اور جب اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی سے اللہ راضی ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے راضی ہوں؟ ہم اس سے کیوں راضی نہیں؟ جب تک کوئی بنیاد نہیں جانتا اسے کیا پتہ فتح بیونی کے اندر حکمی عمل کیا ہے؟ اسے کیا پتہ اعتقادی عمل کیا ہے؟ اسے کیا پتہ کافر حقیقی اور مشرک حقیقی کیا ہے؟ فاسق فاجر کی تو بات ہی بعد میں آتی ہے، پہلے بنیاد کا جاننا تو بڑا ضروری ہے۔ اپنی تعریفیں جو کی ہوئی ہیں وہ میری اور آپ کی تعریف حکمی سمجھ کی تعریف ہے۔ حکمی سمجھ میں ہوتا ہوں، حکمی سمجھ میں آپ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ حکمی سمجھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا، اللہ پروردگار کے وصال اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ اور اللہ سے یہ راضی ہو گئے ہیں۔ حکمی عمل میں حلال یا حرام عمل ہے، لیکن علمی اعتقادی عمل میں حلال اور حرام عمل نہیں ہوتا کہ آپ کو نظر آئے یا مجھے نظر آئے وہ کیا عمل کر رہا ہے، عمل وہاں نظر ہی نہیں آتا۔ وہاں جو محبوب رب العالمین اور محبوب رب العالمین کو راضی کرنے والا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس نے جو کہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ کہا عمل میں نظر نہیں آتا، یہ کہاں یہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، یہ کہا جو ہے یہاں باطن میں پہنچ چکا ہوتا ہے، یہ کہا جو ہوتا ہے یہ علم ہوتا ہے، جو محبوب چاہتا ہے وہ بتاتا ہے، اور جو محبوب نے بتایا ہوتا ہے وہ حقیقی حلال، اور جس سے منع کیا ہوتا ہے وہ حقیقی حرام ہوتا ہے۔ جب کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے یہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس نے تو اللہ کا انکار ہی نہیں کیا۔ بنیادی اللہ کو راضی کرنے جب نکلتا ہے تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی سے راضی کرتا ہے، اور جب حقیقی اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے بندے نے خود بتایا ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے جا، اتنا کا حرام کھا لے، اتنا کا حرام کر لے، اور جس سے تیری جان بچ جائے۔ عمل کدھر؟ عمل کدھر؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تو صالح عمل ہے نا۔ عمل کدھر؟ عمل تو میرا اور آپ کا ہے۔ اور جب میں نے خود کسی عذر کی وجہ سے، اپنے پیدا کردہ عذر کی وجہ سے حرام کا ذرا سا بھی کھا لیا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ حرام ہی رہے گا۔ حکمی عمل میں عمل حلال کا ہوتا ہے، علم اعتقاد نہیں ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی سمجھ ہوتی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ عمل میرا اور آپ کا ہے۔ جب میں اور آپ حکمی عمل نہیں، اعتقادی عمل، علمی عمل کرتے ہیں، تب یہ فَاتَّبِعُونِی اتباع ہوتی ہے، اور اتباع میں کیا ہے؟
یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ورنہ وعامل الصالحات بتایا جاتا، پہلے اصل بنیاد فاتبعونی کا حکم نہ دیا جاتا۔ فاتبعونی اصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتی اصل ہے، اصل میرا اور آپ کا اللہ پروردگار کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد میرا اور آپ کا اس کو راضی کرنا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کا راضی ہونا ہے، یہ میری اور آپ کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد جس پر اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے، حقیقت کی عطا کرتا ہے، محبت میں اسے اپنے ساتھ کرتا ہے، اس میں اصل اللہ پروردگار کا کرنا ہے جو کہ رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اصل وہاں کون ہے؟ اصل وہاں اللہ پروردگار ہے جو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا جو بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ تم سے راضی ہوگا۔ پہچان ہو گئی نا، اب اللہ کا بندہ تم سے راضی ہوگا، مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے اصل اللہ ہے، وہاں جہاں اللہ ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اب کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے، وہ فاتبعونی کرے گا۔ فاتبعونی کے اندر حکمی عمل نہیں ہے، فاتبعونی کے اندر حکمی عمل نہیں ہے، وہاں اعتقادی علمی عمل ہے۔ اس لیے جو اللہ کے بندے کو راضی نہیں کرے گا، اللہ کے بندے کو ناراض کر دے گا، اس کا انکار کر دے گا۔ اب اللہ اسے راضی ہونا چاہتا تھا اپنے بندے کی رضا دے کر، اب اس پر لعنت ہو جائے۔ ابو لہب پر لعنت ہے، فرعون پر لعنت ہے، نمرود پر لعنت ہے، اور شیطان پر لعنت ہے۔ اتباع کے اندر حلال حرام کی بات کوئی نہیں ہے۔ جسے محبوب کا بندہ حلال کہہ دے وہ حلال ہو گیا، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہو گیا۔ اللہ راضی ہم سے ہونا چاہتا ہے اپنا بندہ دے کر، یا میری اور آپ کی حکمی سمجھ نہیں ہے۔ حکمی سمجھ کے لیے جو وحی آئی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے آئی ہے۔ مثال اس کی بتاؤں کیسے؟ جیسے نماز میں اور آپ ادا کرتے ہیں، کس میں ادا کرتے ہیں؟ حکمی علم کے اندر ادا کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں نے تحیات کدھر نہیں پڑھی، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے وضو کب ہوا اور کب نہیں ہوا، کب واجب ہے کب فرض ہے، کیا مجھ سے ترک ہو گیا ہے۔ نماز میں ادا کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے۔ حکمی سمجھ میں یہ نماز ادا ہوتی ہے، حکمی سمجھ میں روزہ ادا ہوتا ہے، حکمی سمجھ کی یہ عبادت اس وقت تک ہے جب تک مجھ میں جان اور روح ہے اور میں عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جیسے ہی میری جان قبض ہو جاتی ہے میرا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علمی اعتقادی عمل جو میرا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ قبر میں بھی میں جواب دیتا ہوں، حشر میں بھی جواب دیتا ہوں، اللہ کے پاس جا کر بھی اللہ پروردگار کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ یہ ایک تسلسل ہے جو مومن کو اپنی زندگی کے نام پر بتایا گیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جب کسی پر لعنت ہو جاتی ہے تو یہ لعنت بھی دائمی ہے۔ کہ توبہ دینے والا جب توبہ دیتا ہے تو وہ عمل کی توبہ ہوتی ہے، اور کب تک عمل کی توبہ؟ جب تک مجھ میں جان موجود ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، جب تک اس میں جان موجود ہے۔ یہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار۔ اللہ اپنی مخلوق کو ایک نظر سے ہی دیکھتا ہے، کافر مشرک کے لیے بھی وہی ہے،
اور جو کافر مشرک مسلمان ہو گیا اس کے لیے وہی ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو دو چیزوں سے جانا ہے۔ نجس عین وہ ہے جو علمی اعتقادی عمل میں کافر مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا۔ بیچ بیچ میں فاسق فاجر جو ہے اپنے فسق و فجور، اپنے عمل حرام کفر شرک سے جیسی توبہ کرتا ہے، حکم کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہوتا۔ اس نے کیا کیا ہوتا؟ حکم کی طرف رجوع کیا ہوتا ہے ادھر باطن میں، زبان سے توبہ نہیں ہے، وہاں اقرار ہے لیکن اقرار ضروری نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ صرف باطن میں علم کے اندر اللہ پروردگار کے حکم جو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ کب تک کی واپسی ہے؟ جب تک اس میں جان موجود ہے۔ یہ واپسی حکم میں کس کی طرف ہوتی ہے؟ حکم میں واپسی عمل کی طرف ہوتی ہے، اور یہ احکام اللہ قیامت تک ہیں۔ اور قیامت صغریٰ جب کسی پر بپا ہو جاتی ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے بپا، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ حکم کی رجوع جو ہے، فتابعونی کا جو حکم اصل کا آیا ہے وہ اصل ہی نہیں اس کے پاس رہ جاتا، مارا جاتا ہے۔ حکمی عمل میں حرام ہے لیکن علمی عمل اور علمی اعتقاد میں عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا۔ وہاں اصل جو ہے فتابعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اور جب وہ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ فتابعونی کے اندر جو اللہ چاہتا ہے وہ اسے ملتا ہے، یہ اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فتابعونی کے اندر عمل حلال و حرام ہے تو ایسا اس لیے نہیں ہے کہ حرام مطلق ہے اور حلال بھی مطلق حکم ہے۔ حلال اس وقت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک جس کے لیے حلال ہے وہ اسے اجازت نہ دے دے، اور حرام اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک جس نے حرام کیا ہے وہ جائز نہ کر دے۔ یہ نہیں کوئی جانتا۔ مولوی صاحب نے ادھر فتویٰ بنایا ہوا ہے، وہ فتوے جانتا ہے کہ یہ فتویٰ آ گیا ہے جی، اب جاندار کی تصویر جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے بنانا، بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ۔ کیوں بناتے جاؤ؟ اس لیے کہ علماء میں اختلاف ہے، پہلے علماء نے اسے حرام کہا تھا، اب اس کی ٹون بدل جاتی ہے، اور آج کے علماء نے اسے حلال کر دیا ہے۔ جیسے پہلے سارے مسلمان کافروں کو مشرکوں کو مسلمان کرنے پر تلے ہوئے تھے،
اور آج کے مسلمانوں کو کافر مشرک کرنے پر آئے ہوئے ہیں، کدھر جائیں بتاؤ؟ اور کبھی یہ ہمت ہے اور یہ راتوں کا جاگنا، یہ فکر شکر ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ کافر مشرک کوئی ایک آدھا مسلمان ہو جائے، کہ یہی زور سارا لگا دیا ہے چوٹی ایڑی کا کہ مسلمان کو کافر ثابت کر کے دکھانا، تیرے میرے ثابت کرنے سے وہ کافر مشرک ہو جائے گا، تیرے میرے کہنے سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، طلاق تو تب ہوگی جب وہ خود طلاق دے دے گا، ورنہ امی کہہ جی تیری طرف سے اسے طلاق ہے، تیری طرف سے اسے طلاق ہے، میری تیری طرف سے کبھی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو دینے والا جب طلاق دے گا تبھی طلاق ہوگی۔ حکمی عمل میں حلال حرام ہوتا ہے، کیوں نظر آ جاتا ہے کہ یہ حرام مردار گوشت کھا رہا ہے، اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلا رہا ہوتا ہے ادھر اللہ کے بندے نے کہا ہوتا ہے کھا لے تو اتنا کھا لے، ادھر گوشت کھاتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے مردار ہی کھاتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حرام عمل کر رہا ہے، لیکن حرام ہوتا نہیں، وہ نجس عین ہوتا نہیں، وہ اعتقادی علمی عمل ہوتا ہے، حکمی عمل ہوتا نہیں، وہ فسق و فجور کا ظاہر ہے، حقیقت میں وہ فاسق فاجر اس لیے نہیں ہے کہ شراب تو پیتا ہے لیکن وہ مجھ سے محبت، اللہ کے نبی فرما رہے مجھ سے محبت بہت کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک میری طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے۔ میری طرف سے تو یہ ہے کہ میں حکمی عمل میں حلال ہوتا ہوں، ڈائریکٹ تھوڑی کرتا ہوں جا کے، خود ہی تھوڑی کرتا ہوں جا کے، جو مجھے حرام بتا دیا گیا ہے وہ حکم میں مانتا ہوں، اور جو مجھے حلال بتا دیا گیا ہے وہ میں حکم میں مانتا ہوں۔ نماز نہ پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حلال ہے، یہ حکمی عمل ہے، علمی اعتقادی عمل تھوڑی ہے۔ علمی اعتقادی عمل میں فَاتَّبِعُونِی جو اللہ کا بندہ بتاتا ہے ویسے نماز پڑھتا ہوں، اور اگر میں اعتقادی اور علمی عمل میں اس کے بتائے کا انکار کر دیتا ہوں تو یہ لعنت ہے۔ ایک جگہ پہ اور بات ہے، ایک جگہ پہ اور بات ہے، یہ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ جب تک کوئی اصل نہیں جانتا کہ یہ اصل میری اور آپ کی طرف سے ہے یا یہ اصل بنیاد اللہ پروردگار اللہ کے بندے کی طرف سے ہے، اسے کیا پتہ ہاں جنت کیا ہے اور جنت میں محبوب رب العالمین کا مشاہدہ کیا ہے۔ جنت کو جانتا ہے تو مشاہدے کا نہیں پتہ ہوتا، مشاہدے کو جانتا ہے تو جنت کا پتہ نہیں ہوتا، جنت جانتا ہے تو جنت کے ذائقے کو جانتا ہے، مشاہدہ جانتا ہے تو مشاہدے میں علم کا ہونا ہوتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ اس نے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے، اور یہی تو جہالت ہے۔ جاہل اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی تو وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اسے راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا، اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ ایک ماں باپ کی صورت میں بتایا گیا ہے جو کہ نیکی کے اندر ہوتا ہے اور لا طاعۃ فی المعاصی گناہ کے اندر نہیں ہوتا، اور ایک علم کے اندر بتایا گیا، اس کے علاوہ تو بتایا ہی کہیں نہیں گیا۔ علم میں اللہ پروردگار خود راضی ہونا چاہتا ہے تو ہمیں حکم دیتا ہے میرے بندے کو راضی کرو۔ اللہ خود محبوب اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میرے بندے کو راضی کرو۔ وہاں علم ہے اور یہاں عمل ہے، مجمع عمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے میں علم ہے،
ہر دو جگہ بڑا فرق ہے، اور جو یہ فرق نہیں جانتا پتہ نہیں کیا جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے یہی دنیا بتائے گی اسے۔ حلال حرام میں جب تک یہ دو چیزیں نہ آ جائیں اس وقت تک نہ مجھے پتہ چلا ہے اور نہ میرے اللہ نے، اللہ کے بندے نے بتایا ہے۔ مجھے جب پتہ چلتا ہے، آپ کو جب پتہ چلتا ہے، کلمہ پڑھنے والے اس میں اسے حکمی علم میں حلال حرام کا بس پتہ چلتا ہے، کون سا حلال کرنا ہے اور کون سا حرام سے بچنا ہے، یہ اسے نہیں پتہ ہوتا، یہ اسے نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تو جب وہ حکمی حلال حرام کے حصول میں اللہ کے بندے سے پوچھتا ہے تب وہ بتاتا ہے۔ ہر ایک کے وقت کا، ہر ایک کا استاد اس کے وقت میں ہوتا ہے، ہر ایک حکیم کا جیسے مریض اس کے وقت میں ہوتا ہے، یہ اس نے اپنے وقت میں آنے والے مریض کو اپنے شاگرد کو بتایا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کب بتایا ہوتا ہے؟ میں اور آپ یہ کرتے ہیں، فلانے حکیم نے فلانے مریض کو بتایا تھا، یہ دوائی دی تھی، اس کو بھی یہی دوائی دے دو، اور یہ عمل بتایا تھا استاد نے اپنے شاگرد کو، تم بھی یہ عمل بتا دو، مت ماری گئی ہے، ایسے ہوتا ہے کہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جو جیسے آتا ویسے آپ اسے بتاتے، کوئی بوڑھا ہوتا، کوئی جوان ہوتا، کوئی شادی شدہ ہوتا، کوئی متعلقہ ہوتا، کوئی یہ ہوتا، کوئی وہ ہوتا، جیسا کوئی آ جاتا، جو مسئلہ اس کے لیے بنتا وہی بتاتے، کہ ایک ہی مسئلہ ہر ایک کو بتاتے جاتے رہے۔ لیکن ہم نے ایک ہی بات جانی ہے۔ پہلے علماء میں اختلاف تھا، اور آج کے علماء نے یہ فتویٰ ہمیں دے دیا ہے۔ کبھی فتویٰ علمی اعتقادی عمل کے اندر، وہاں تو فتویٰ ہے ہی نہیں، فتویٰ تو عمل کے اندر ہوتا ہے، اور عمل بھی کون سا؟ میں جاتا ہوں، جا کر پوچھتا ہوں کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور مفتی صاحب میرے استاد محترم، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ بیوی کہتی ہے میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور شوہر کہتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ میری بیوی ہیں۔ اب تو بات ہوئی نا عمل کی، کہ ایک دوسرے کو بتایا جائے گا۔ پھر مفتی صاحب، استاد صاحب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھی جا سکتی، تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ وہ جی حضور ایسے، پھر بیٹھ کر نہیں پڑھی جا سکتی تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ یہ آپس میں تشخیص ہے، تحقیق ہے پوری کی پوری۔ نماز کے بعد معاف نہیں ہوتی۔ اور کوئی کہتا حضور وہ میری بیوی نہیں ہے، بھائی اگر وہ آپ کی بیوی نہیں، کوئی بیوی کی بات ہی نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ کرنی، سارا کچھ ہی ختم کرا دیں گے۔ حضور وہ ایک عورت ہے، ڈوب رہی ہے۔ اچھا عورت حرام ہے لیکن ڈوب رہی ہے، تم اسے نکال سکتے ہو؟ جیسے عورت سے بچ کر اسے نکالا جا سکتا ویسے جا کے نکال لاؤ۔ جان بچانا فرض ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ایک طرف عبادت ہے جو فرض ہے، اور ایک طرف عورت ہے لیکن عورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی جان کا بچانا ہے، عورت نہیں ہے۔ اور جدھر عورت ہے دنیا ہے، ادھر اتنی کی تصویر، اتنا کا حرام عمل، یعنی اتنی کی تصویر حرام عمل، یعنی اتنا کا جائز ہے جس سے دنیا بچ جاتی ہے۔ یہ ہے جان اور مال کو بچانے کے لیے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ایمان کو بچانے کے لیے جاندار کی تصویر بنانا جائز ہو گئی ہے۔ جان بچانے کے لیے نہیں، عورت کو بچانے کے لیے۔ شادی کرنی، بیاہ کرنا تو انہیں نڑباد ہے،
اسے دنیا میں قرض دے رہا ہے تاکہ قرض کے نیچے آ جائے، اور اس کے بعد تو اپنے مذموم ارادے جو ہے وہ عورت کے ساتھ پورے کرے۔ لعنتی وہی لوگ ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور زنا کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ دین نہیں سمجھا ہم نے، کیا پھر سمجھا ہے؟ ہر ایک کو دین سمجھانے چلے ہیں، دین نہیں جانا ہم نے، دین نہیں سمجھا، لیکن اونچی اونچی مسند پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ دین سمجھا رہے ہیں۔ دین بھلا سمجھانے کی چیز ہے کوئی؟ دین سمجھایا جاتا ہے؟ دین ہمارا اور آپ کا محتاج ہے کہ ہم اسے سمجھائیں تو وہ پھر آگے سمجھو میں آئے؟ واہ جی واہ! وہ دین تو خود علم ہے، وہ تو ہماری سمجھو کو بڑا کرتا ہے، ہماری سمجھو میں کب آتا ہے؟ دین نہیں ہم نے جانا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسی لیے اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو گئے کہ بعض باتوں پر تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب تک حلال کی اجازت نہ ہو جائے اسے ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ عمل میں یہی بتایا جاتا ہے یہ حلال ہے، حلال ہے، یہ تو عمل میں بتایا گیا ہے، ویسے کب حلال ہے؟ جسے ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا وہ حلال کیسے ہوگی؟ اسی طرح حرام جب تک جائز نہ ہو جائے اسے بچا ہی نہیں جا سکتا۔ حرام جب جائز ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس میں جائز ہوا ہے۔ عمل میں اگر جائز ہوا ہے تو یہ اور ہے، اور عبادت میں اگر جائز ہوا ہے تو یہ اور ہے۔ عبادت میں جب جائز ہوتا ہے تو اس میں سجدہ ساو ادا کرنا پڑتا ہے، اور عمل میں جب جائز ہوتا ہے حلال، حرام جب جائز ہوتا ہے تو اس کا عذر پیش کرنا پڑتا ہے، اس کا عذر پیش کرنا پڑتا ہے۔ عذر میرے اور آپ نفس شیطان کے سامنے نہیں، اور جسے راضی کر کے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کے سامنے، اپنے وقت کے استاد کے سامنے، اپنے وقت کے حکیم کے سامنے۔ ہم نے کتابوں میں پہلے دیکھا کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام چلا آیا ہے، پہلی کتاب سنت میں بھی، دوسری کتاب، تیسری کتاب، ہر ایک کتاب میں حرام چلا آیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ پڑھنے والے کے اقرار کو دے کر اسے مسلمان کا نام حلال چلا آیا، یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے۔ اور اب استاد بھی نیا آ گیا ہے، حکیم بھی نیا آ گیا ہے، مریض بھی نیا آ گیا ہے، شاگرد بھی نیا آ گیا ہے۔ اب وہ مثال پہلے استادوں کی اور پہلے شاگردوں اور مریضوں کی دے کر وہی نسخے، وہی سارے معاملے جو ان کے ساتھ ہوئے اس کے اوپر لگا کر اب یہ سارا کچھ جو جناب کر رہا ہے یہ فتووں کے اندر جائز ہو رہا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور تجھے کیا پتا، اور تو کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے۔ کام تو خراب ہو گئے ہیں سارے۔ آئیے فتابیونی کے اندر ہم داخل ہوں، جس میں نجس عین وہ ہے کہ جس پر لعنت ہو جاتی ہے، اور اس میں رحمت کا مستحق وہ ہے جس پر رحمت ہو جاتی ہے۔ عمل میں رحمت جس پر ہوئی ہے اسے دو چیزیں ملی ہیں فتابیونی کے اندر، قیامت تک کے لیے سنت کی تعلیم دینے والا اس کی اتباع ہے، جس کو راضی کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیزوں سے جو اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب
اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو رہے ہیں. کہیں اللہ راضی ہو رہا ہے اور کہیں بندہ جو ہے وہ راضی ہو رہا ہے. اور جب بندہ اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ نے جو اپنا بندہ دیا ہوتا ہے جب کوئی اس کو راضی کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. یہ زندگی ہے مومن کی. اور جس نے اس بات کو نہیں جانا اسے کیا پتہ رحمت کس پر ہوتی ہے. اور رحمت عمل والے پر ہوتی ہے. اور عمل کیا ہونا چاہیے؟ عورت کو بچانا عمل نہیں ہونا چاہیے، جان کو بچانا عمل ہونا چاہیے. عمل کیا ہونا چاہیے؟ فتح بھی ہونی، نبی رسول کی اتباع ہونی چاہیے. یہ عمل چھوٹا ہے کوئی؟ اتباع کس کی جاتی ہے؟ اتباع تعلیم کی جاتی ہے. جو اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے اس کی اتباع کی جائے. وہ جو نسخہ دیتا ہے وہ نسخہ کھایا جائے. وہ جو عذر بتاتا ہے اس عذر میں نماز ادا کی جائے. اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں بنتی. اللہ ہمیں دین کی سمجھ میں اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنی حقیقت سے ہمیں متعارف اور روشناس کرائے.